السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی ابتدا کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی مجھے اور آپ کو بھی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی توفیق سے ہی یہ ممکن ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سے شروع کرتے ہیں۔ مکی سورہ ہے، تقریباً 206 آیات ہیں اور آیات بسا اوقات چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں۔ موسٹلی یہ سورہ انبیاء کرام کے واقعات کے اوپر اور ان تمام کچھ بڑے بڑے انبیاء کے واقعات کے اوپر منحصر ہے۔ واقعات کو تھوڑا جامع انداز میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس میں میں تقریباً شروع کی جو 30-35 آیات ہیں وہ چھوٹی آیات ہیں، ہو سکتا ہے 10 آیات ہوں ایک لیکچر میں، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ یقیناً انشاءاللہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ آپ پر زیادہ وزن یا بھاری آپ کو محسوس نہ ہو، اور اس سفر کو ہم جاری رکھیں گے۔ آپ میرے ساتھ ہیں۔ میں پہلے سب سے کی قرات کر دوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ آراف کا مطلب بلندیاں ہوتا ہے اور یقیناً آپ نے اس جگہ کا نام سنا ہوگا۔ اس کا تذکرہ اسی سورہ میں آئے گا، تب ہم اس پر مکمل بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ جی تو ابتدائی آیات میں نے لکھ لی ہیں۔ الف لام میم صاد مقطعات ہیں جس کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ آگے ہے کتاب انزلہ، تو یہ ایک آیت ہو گئی، یہ دوسری ہے اور یہ تیسری اور یہ چوتھی۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، کتاب نکرہ اسم آ رہا ہے، اس کے پیچھے علماء فرماتے ہیں ھذا یا پھر ہوا جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی ھذا کتاب، یہ کتاب۔ وہ کہتے ہیں مبتدا محذوف ہے، یہ خبر ہے ڈائریکٹ۔ کتاب انزل الیک، اور یہ اس کی صفت آ گئی اس کی۔ انزل مجہول، ہوا نائب الفاعل جو ریپریزنٹ کر رہا ہے کتاب کو۔ کتاب انزل نازل کی گئی ہے الیک آپ کی طرف۔ آگے کیا ہے؟ فلا یکن فی صدرک، پس لا نہیں، یہ لا نہیں ہے۔ نہیں کیسے کہ آگے مجزوم ہوا یکونو سے یکن ہوا ہے۔ اس کا اسم جو ہے وہ حالت رفع میں حرجن، جس کا مطلب ہے تنگی، یعنی فلا یکن حرجن، کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، فی صدرک آپ کے سینے میں، مرکب اضافی۔ اچھا، قلب اور صدر کا فرق بعض علماء فرماتے ہیں کہ صدر جہاں پر استعمال ہوا ہے وہاں پر موسٹلی میننگ اس کے ہر حال کی ہر کیفیت کو لیا گیا ہے۔ دل کی جہاں بات کی گئی وہاں علم کے متعلق ہے، اور جہاں پر صدر ہے وہاں پہ پھر خواہشات، سچ ہونا، جھوٹ ہونا، شک ہونا، یعنی پھر صدر جو ہے سینہ ہر طرح کی حسی باتوں کو پھر اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں کسی قسم کا کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، منہ اس سے، کس سے؟ ہو وہ کتاب سے۔ اچھا، یہاں پر خیال ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں کیسی تنگی ہو سکتی تھی، اس کی بات آگے آ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ایک کتاب نازل کی جا رہی ہے تو آپ، علماء نے لکھا ہے کہ یعنی اس سے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، جب کتاب آگے بیان کی جائے گی تو لوگ کیا سلوک کریں گے، تو اس قسم کی تنگی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ لام تعلیل ہے
یعنی یہ کتاب کیوں نازل کی جا رہی ہے؟ لتنذر، انت فاعل اور فعل مضارع ہے، لام تعلیل کی وجہ سے نصب ہو گیا باب افعال، لتنذر نون ذا را مادہ، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں بھی اس کے ذریعے، ہاں کیا ہے وہ کتاب، وذکرہ اور ہے کیا یہ دوسری صفت ہو گئی، ذکرہ نصیحت ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے، کہ یعنی کتاب کیسی ہے؟ یہ نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ اتبعوا، انتم اس کا فاعل امر کا صیغہ ہے باب افتعال، تا با عین مادہ، اتبع یتبعوا، تتبعون سے اتبعوا پیروی کرو، اب یہ پورا جملہ مفعول ہے، کیا پیروی کرو؟ ما موصولہ، انزلہ مجہول، الیکم تم سب کی طرف، من ربکم تم سب کی طرف سے، سو اس کا جو ہوا نائب الفاعل ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ما کو، ما انزلہ الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تم سب کے رب کی طرف سے، اور لا تتبعوا، لا نہیں، تتبعون نون ڈراپ، یہ اس کا انتم اس کا فاعل ہو گیا، لا تتبعوا تم سب مت پیروی کرو، من دونی ہی اس کے سوا پر ہی، یہ یعنی اللہ کی طرف، لا تتبعوا من دونی ہی اس کے علاوہ کسی کی پیروی نہ کرو، اولیاء یعنی اولیاء، یا پھر یہ ہی جو ہے اس کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے شاید اسی کتاب کی طرف ہے، لا تتبعوا من دونی ہی اس کتاب کے سوا کسی بات کی پیروی نہ کرو، اولیاء یعنی دوستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اس کو چھوڑ کر دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، یہاں پہ تھوڑا سا ایک قلیلا جب شروع میں آتا ہے موسٹلی یہ قلت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، وقتی قلت کو، یعنی قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تعلمون، سو اس کا ما موصولہ یہ باب تفاعل سے ہے اور تا اس کا ڈراپ ہوا ہے، تتذکرون تھا، سو تذکرون، انتم اس کا فاعل، تذکرون مطلب نصیحت حاصل کرنا، ما تذکرون جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ موسٹلی قلت وقتی کو ظاہر کرتا ہے یا قلت تعداد کو، یا قلت تعداد اس نصیحت کی، لوگوں کی نہیں، اگر لوگوں کی ہو تو وہ قلیلاً بعد میں تذکرہ کیا جاتا ہے، قلیلاً ما تتذکرون یعنی تھوڑی ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو یا پھر تھوڑے وقت کے لیے نصیحت حاصل کرتے ہو۔ آگے ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، کم استفہام کوسچن، اور کتنی، من قریۃ کتنی ہی بستیاں، یعنی من حرف جر، قریۃ یعنی بستیوں میں سے کتنی ہی بستیاں، اہلکناہا، اہلک یہلک باب افعال، نا مفعول فاعل، نحنو اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، ہا ان بستیوں کی طرف جا رہا ہے مؤنث مفعول، فجاء جاء آیا، بأسنا ہمارا عذاب، یہ اس کا فاعل ہو گیا، فجاء بأسنا آیا ہمارا عذاب، ہا ان کی طرف، فجاء بأسنا کب آیا، یہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے، بیاتن، بیاتن کا مطلب ہوتا ہے رات کو جب وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی کسی کا سوتے ہوئے ہونا، فجاء بأسنا بیاتن او ہم قائلون، ہم مبتدا قائلون خبر، قیلولہ دن کے وقت جو آرام ہوتا ہے، یا پھر وہ یعنی جب دو مختلف اوقات میں عذاب آئے بستیوں پر، یا پھر رات کے وقت آیا جب وہ سو رہے ہوتے تھے، یا دن کے وقت اس وقت جب وہ آرام کر رہے ہوتے تھے دوپہر کا، تو اس وقت ان پر عذاب آیا کرتا تھا۔ اگلی آیات مبارکہ ہیں فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، ما نفی کا، ما اور الا کا ایک کمبینیشن ہے کہ نہیں ہے صرف، اب ہم اس کو حل کرتے ہیں، ما نہیں، کانا اس کا اسم ہے، دعواہم یہ حالت رفع میں ہے، مرکب اضافی پکار، ما کان دعواہم پکار، ان کی پکار نہیں تھی، اذ جاءہم اب یہ خبر ہے کانا کی، پورا جملہ ہے، اذ ظرف ہے، اذ جاءہم بأسنا، بأسنا فاعل جاء، پہلے ہا تھا اب ہم ہے، پہلے بستیاں تھی اب وہ لوگ ہیں، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا سوائے اس کے کہ ان مصدریہ ان قالو ان کا کہنا، کیا کہنا، انا کننا ظالمین، نحنو اسم کننا، ظالمین خبر کننا، اور یہ پورا جملہ ہو گیا خبر انا کننا ظالمین، یقیناً ہم ظالم تھے، اقرار کر لینا۔ آگے ہے فلنسألن، پس سین حمزہ لام مادہ باب فاتحہ، نہ سأل یسأل سوال کرنا، سو نحنو نون یہ نحنو کی جگہ یعنی اس کی علامت ہے فعل مضارع میں، سو فلنسألن
نون ثقیلہ کی تاکید فعل مضارع، ہم ضرور بے ضرور سوال کریں گے، مفعول حالت نصب میں کن سے سوال کریں گے؟ الذین، ان لوگوں سے، ارسل الیہم، ہوا اس کا نائب الفاعل، ارسلہ اس نے بھیجا، ارسلہ اسے بھیجا گیا، ارسل الیہم یعنی ان سے سوال کریں گے جن کی طرف بھیجا گیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ، سیم جملہ یہ والا، اور ہم ضرور بے ضرور سوال کریں گے، مرسلین اسم المفعول ہے یہ، اور یہ مفعول ہے نسألن کا، یعنی مرسلن بھیجنے والا، مرسلن جس کو بھیجا گیا ہو، یعنی انبیاء سے، یہاں امتوں سے سوال ہوگا، یہاں انبیاء سے۔ آگے ہے فَلَنَقُصَّنَّ، قاف صاد مادہ باب نون سے، قص یقص بیان کرنا، پھر وہی ثقیلہ نون فاعل، فَلَنَقُصَّنَّ ہم ضرور بے ضرور بیان کریں گے، علیہم مطلب ان کے سامنے، بعلم علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اب اس میں سب ہو سکتے ہیں کہ انبیاء بھی اور امتیں بھی، ان کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وَمَا كُنَّا ما نفی کا، کنّا نحن اسم، اور ہم نہیں تھے غائبین، یہ واو حالیہ ہے اس نحن کا حال، کہ رسول یعنی اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم کنّا غائبین، ہم ہرگز غائب نہیں تھے۔ الوزن یومئذ الحق، الوزن مبتدا، یہ الحق خبر، یعنی وزن حق ہے، کب حق ہے؟ یومئذ۔ اب یومئذ میں پہلے بھی آپ کو شاید بتا چکا ہوں، یہ اذن، اذ یہ ہے ایکچولی از جب، اور یہ جملہ کی جگہ پر ہے، اس کے لیے تنوین آئی ہے، اسے تنوین کہتے ہیں جو چینج ہو کر آتی ہے، جو ظاہر کر رہی یہاں پہ ایک جملہ تھا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ جب یہ پورا واقعہ ہوگا، جس دن یہ پورا واقعہ، یوم لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، جس دن یہ تمام باتیں ہوں گی، الوزن یومئذ، اس دن الوزن الحق یعنی وزن کا ہونا حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، آگے اب وزن کی بات آگئی، من شرطیہ، ثقلت باب کارما سے، کاف کارما یکرم، ثقل یثقل بھاری ہو جانا، ثقلت واحد مؤنث کا صیغہ فعل ماضی، کیوں؟ یہ میزان کی جمع ہے، موازین، سو ہو یہ من کی طرف، من ثقلت موازینہ جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، جواب شرط ہوگا کیا؟ اولئک مفلحون، وہ کامیاب ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ حصر کا مفہوم، خبر کو بنایا گیا مرفوع یعنی معرفہ، اور مبتدا سے مناسبت رکھتی ضمیر لائی گئی، اولئک ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ جی آج کے لیکچر کی لاسٹ آیات، آخری 3 آیات، 3 ہیں یا 2 ہیں۔ ومن خفت موازینہ، من پھر وہی شرطیہ، اب یہاں پہ خف، خوا فا مادہ، خف یخف باب ضربہ سے ہلکا ہو جانا، خفت موازین اس کا فاعل ہو گیا، فعل ماضی واحد مؤنث۔ ومن خفت موازینہ، جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فاولئک جواب شرط، اولئک مبتدا، الذین اولئک وہ، الذین اس میں موصول، خاسر اس کا صلہ، خاسین را مادہ، خاسرہ یخسر سامیہ سے خسارہ اٹھانا، الذین خاسروا جنہوں نے خسارہ اٹھایا، انفسہم اپنی جانوں کا، سبب ہے بما، سبب کیوں خسارہ اٹھایا؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، سو یہ متعلق خاسرو ہے، ما موصولہ، کانو تھے، ہم اس کا اسم، اور یہ اس کی خبر ہے کانو کی، بآیاتنا متعلق خبر، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس کے سبب جو وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ لام قسمیہ، قد تاکید، وَلَقَدْ لام تاکید بھی کہہ لیں، یقیناً مکناکم، مکن یمکنو باب تفعیل، اور یہ پہلے آ چکا ہے، نحنو اس کا فاعل، مکننا ہم نے ٹھہرا دیا، قرار پکڑا دیا، مضبوط کر دیا، مکناکم کم مفعول، وَلَقَدْ مکناکم فی الارض، اور زمین میں ہم نے تمہیں قرار دے دیا، ٹھہرا دیا، طاقت دی، وجعلنا نحن فاعل، وجعلنا اور ہم نے بنایا، لکم تم سب کے لیے، فیہا اس میں، اب یہ کیا زمین؟ معایشہ، سامان زندگی، معایشن معیشت ان کی جمع، قلیلا ما تشکرون، پھر وہی طریقہ، قلیلا تھوڑا ہی، ما موصولہ، تشکرون انتم فاعل، شین کاف را مادہ، قلیلا ما تشکرون، تھوڑا ہی تم شکر کرتے ہو، یعنی تم
ایک تو ہوتا ہے تھوڑے کر شکر کرنے والے، یہاں ہے تھوڑا ہی جو ہے جو تم شکر کرتے ہو، تھوڑا شکر کرتے ہو یا تھوڑے وقت کے لیے شکر کرتے ہو، پھر ناشکرے ہو جاتے ہو۔ جی تو آج کا ہمارا یہ درس مکمل ہوا۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں جی حروف مقطعات کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، کتاب انزل الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی، یعنی یہ کتاب آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، یعنی تو اس سے آپ کے سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس کتاب کے پہنچانے اور اس کے ساتھ ڈرانے کے بارے میں آپ تنگ نہ ہوں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پس جس طرح دوسرے عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے اس طرح آپ بھی صبر کیجئے۔ اور یہاں فرمایا لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، یعنی ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں۔ وذکر للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات انسانی کے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم سب کی طرف نازل کیا جاتا ہے، یعنی اس نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو جو تمہارے پاس ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جو تمہاری ہر طرف سے ہر چیز کے رب اور مالک کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جو لے کر آئے ہیں اسے چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف رجوع نہ کرو، ورنہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کر کے کسی اور کے حکم کو اختیار کر لیا ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ جس طرح دوسری جگہ فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، سورہ یوسف، اور بہت سے آدمی گو آپ کتنی ہی خواہش کریں ایمان لانے والے نہیں، اور فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اکثر لوگ جو زمین میں آباد ہیں گمراہ ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تباہ شدہ بستیوں کے حالات کے بارے میں، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم جن کو تباہ کر دیا، اس لیے انہوں نے ہمارے رسولوں کی مخالفت اور تکذیب کی تو انہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایک سورہ انعام میں جو ہم پڑھ چکے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور یقیناً آپ سے پہلے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تو جو لوگ ان میں مذاق کیا کرتے تھے ان کو مذاق کی سزا نے آ گھیرا۔ آگے فرمایا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، پھر جب ہمارا عذاب آیا تو رات کو تھا جب وہ سوتے تھے، اور دن کو تھا جب وہ قیلولہ کرتے تھے، یعنی ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے پاس اللہ کا امر اور عذاب رات کے وقت جب آیا اس وقت تو وہ محو استراحت تھے۔ یہ دونوں ہی غفلت اور لہو کے اوقات ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ آراف میں جو آگے آئے گی، افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یعنی دو حالات بیان کیے گئے کہ ان کے پاس عذاب آئے، کیا پھر یہ بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ کیا اہل شہر اس سے نہ ڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فان ربکم لرؤوف الرحیم، سورہ النحل۔ کیا پھر جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا اس ایسی طرف سے عذاب آ جائے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، پس وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ڈرا دھمکا کر ان کو پکڑ لے تو بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، یعنی جب ان کے پاس عذاب آیا تو وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے اور اس بات کا اعتراف کر لیتے تھے کہ واقعی عذاب کے مستحق ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو جن لوگوں کی طرف ہم پیغمبر بھیجتے ہیں ہم ان سے ضرور پوچھیں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، چنانچہ جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان کی پرستش بھی کریں گے اور پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ حضرت ابن عباس نے آیت کریمہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور کہیں غائب غیر حاضر تو نہیں تھے۔
کی تفسیر میں بیان کیا گیا ان کے حالات بیان کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ ان کے سامنے ان کی کتاب نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کے بارے میں بتایا جائے گا وما کننا غائبین، اور ہم یقیناً دنیا میں غیر حاضر تو نہ تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو ان کے تھوڑے اور زیادہ چھوٹے بڑے تمام اقوال و اعمال کے بارے میں بتائے گا۔ اعمال کے وزن الوزن، یعنی قیامت کے دن اعمال کا تلنا الحق برحق ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ کائنات کی تمام نعمتیں انسان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے احسانات کو شمار کراتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اس پر پہاڑ نہریں بنا دیں، ان میں مکانات محلات بنا دی، اس کی نفع بخش چیزوں کو ان کے لیے مباح قرار دے دیا اور ان کے لیے بادلوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے لیے زمین سے رزق نکالیں، اور اس نے اپنے ان کے لیے اسباب معیشت اور کمانے کے مختلف طریقے مہیا کر دیے کہ یہ لوگ تجارت کرتے اور حصول دنیا کے لیے مختلف انواع و اقسام کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اکثر لوگ اپنے رب کا بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، سورہ ابراہیم۔ اور اگر اللہ کے احسان گننے شمار کرو تو نہ کر سکو گے، کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ الحمدللہ جی، انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی مزید آیات کے ساتھ، اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اپنے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سیکھنے کے عمل کو آسان بنائے، میرے سکھانے کے عمل کو آسان بنائے اور میرے مزید سیکھنے میں برکت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔